السلام علیکم یار، آج میں نے الحمدللہ اپنی ماسٹرز کی ڈگری برطانیہ کے اندر کمپلیٹ کر لیا۔ اور آج بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار یہ جرنی میری کیسی رہی، اور میں نے اپنی فیس کیسے مینیج کی اور پڑھائی، کیونکہ یہاں پہ جب آپ سٹارٹ میں آتے ہیں نا تو موسٹلی لوگ آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یار پڑھائی چھوڑ دو، پڑھائی چھوڑ دو، پڑھائی نہیں ہوگی، اور پھر اسائنمنٹس میں اکثر اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ تو آج یار میں آپ کو ساری اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے فیس کیسے مینیج کی، میں نے کیسے اپنی جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کی، اسائنمنٹس میں نے کیسے بنائی، باہر سے بنوائی یا خود بنائی، یا پروسیجر کیا ہوگا اسائنمنٹس بنانے کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ کمپلیٹ کیا۔ ڈسٹنکشن بیسیکلی اگر پاکستان انڈیا میں جو اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ تو ان کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے A+ گریڈ کے اندر جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کیا۔ تو بھائی نے الحمدللہ جو ہے وہ آپ کے ٹاپ کیا ڈگری کے اندر۔ تو آج بیسیکلی آپ کو ٹپس دیتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بیسیکلی جو ہے وہ ستمبر انٹیک 2021 میں UK کے اندر 18 منتھس کے ماسٹرز روٹ پہ آیا تھا، جس میں پلیسمنٹ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ میری تمام جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یار آپ پلیسمنٹ لیں، پلیسمنٹ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میری جو سب سے پہلی مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کیونکہ لیٹ اپلائی کیا تھا، تو اس ٹائم تک جو پلیسمنٹ والے کورسز تھے وہ سارے کے سارے ویسے ہی ان کی سیٹس فل اپ ہو چکی تھی۔ تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ریکمنڈیشن ہے جو ابھی 2023 ستمبر انٹیک میں آنے کی پلاننگز کر رہے ہیں، یار آپ کوشش یہ کریں کہ آپ پلیسمنٹ لیں، کیونکہ پلیسمنٹ کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ تو پلیسمنٹ ایئر کے ساتھ ہیں تو آپ کا ویزا جو ہے وہ لینتھی ہو جاتا ہے۔ تو میری پہلی غلطی یہ تھی کہ میں نے پلیسمنٹ نہیں لی۔ پھر دوسری غلطی میری یہ تھی کہ یار میں جب آیا تھا نا تو میں نے اپنے سارے دوست یار اور کمیونٹی ایسی رکھی تھی جو پڑھنے نہیں آئے تھے، جو سارے جو ہے نا بس ان کا وہ ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کا مقصد پڑھنا نہیں تھا، وہ صرف ادھر جو ہے نا کام کام اور کام۔ تو ان کے درمیان پڑھائی اور ورک کا جو ہے وہ بیلنس نہیں تھا، وہ صرف جو ہے وہ یہاں پہ پیسے کمانے آئے تھے، پڑھائی ان کا مقصد تھا ہی نہیں۔ تو یہ میری دوسری غلطی تھی جو میں نے جو ہے وہ جلد ریئلائز کر لی کہ یار یہ بندے جو ہے نا یہ میرے کام کے نہیں ہیں، مجھے ایسے بندے دیکھنے ہیں جو پڑھائی اور اسائنمنٹس کو بیلنس کر کے رکھیں۔ اور میرے بہت سارے دوست جو اس ٹائم بالکل پڑھائی کو جو نہیں لے رہے تھے، وہ ابھی وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، بعد میں ہو سکتا ہے وہ مجھے گالیاں بھی دیں۔ وہ کچھ لڑکے اب بیچارے یہاں سے ڈنکی لگا کے فرانس چلے گئے ہیں، کچھ لڑکے بیچارے دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسائنمنٹس کیونکہ ان کی فیل ہو چکی تھی، ڈسٹنکشن ان کی ڈیزرٹیشن جو ہے وہ فیل ہو گئی، اس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کرایا اور دوبارہ پیسے لگائے ہیں۔ تو یہ بڑے مسئلے مسائل ان کے ساتھ پیش آئے ہیں ابھی۔ اور میری نیوز کے مطابق، میری جو ہے وہ انفارمیشن کے مطابق، اگر آپ فیل ہوتے ہیں اور آپ اگر ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو PSW بھی نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں آپ نے بڑی زیادہ جو ہے وہ دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ نہ آپ کام کرتے رہ جائیں اور آپ جو ہے وہ اسائنمنٹ میں فیل ہو جائیں اور آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کرانا پڑ جائے۔ تو اگر آپ ویزا ایکسٹینڈ کرانا لگ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو PSW لینے میں بہت زیادہ مسئلہ پیش آئے۔ تو یہ چیز آپ نے پہلے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پڑھائی کو اور اپنی جو ورک ہے اس کو بیلنس رکھنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی ہو سکتا ہے 2 دن کلاسیں ہوں یا 3 دن کلاسز ہوں، تو باقی ٹائم آپ کام کریں۔ لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس نا کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پڑھائی کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو کارڈ دے دیا کہ یار آپ اٹینڈنس لگا دو، تو آپ کو یہ یونیورسٹی کا یہ جو ماحول ہے یہ آپ کو ملتا ہی نہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک مزدور ہو جو پاکستان سے یا انڈیا سے ایک مزدوری کر رہے ہیں۔ اچھا انڈینز کی بڑی اچھی بات ہے، میں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی کو بڑا سیریس لیتے ہیں، لیکن پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا وہ بالکل کام کی طرف لگ جاتی ہے۔ کام کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میری یہ سجیشن ہے کہ یار آپ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں۔ پڑھائی کو آپ اپنی فرسٹ پریورٹی رکھیں اور کام اتنا کریں کہ بس آپ کی فیس جو ہے نا وہ بیلنس ہو جائے، فیس آپ کی کسی طریقے سے مینج ہو جائے۔ باقی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے پیچھے کوٹھیاں بنانی ہیں، میں نے پیچھے گھریلو خرچے بھیجنے ہیں، اور پیچھے والوں کو بتا دے کہ یار بھائی جب تک میں پڑھ رہا ہوں نا تب تک میں آپ کو پیسے نہیں بھیج سکتا۔ اگر آپ ان کو لگا دیں گے اپنے پیچھے تو وہ پھر آپ سے پیسے مانگتے ہی رہیں گے، وہ پھر اور مانگیں گے، پھر اور مانگیں گے، تو پھر آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکیں گے تو ہو سکتا ہے آپ فیل ہو جائیں، اور اگر آپ فیل ہو جائیں گے تو پھر آپ نے جو پیسے کمائے ہیں وہ لگا کے آپ دوبارہ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرا رہے ہوں گے۔
تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیلنس رکھیں. موسٹلی یونیورسٹیز کے اندر 50% والا پاس ہوتا ہے، اسائنمنٹس کے اندر آپ نے 50% جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے. اچھا میں اپنی بات بتاؤں تو میں نے اپنی تقریباً 80% اسائنمنٹس جو ہیں وہ خود بنائی ہیں، کیونکہ میں ایک ماسٹرز میں نے پاکستان میں بھی کیا تھا. دوسرا یہ تھا کہ میری فیلڈ بھی میں نے انٹرسٹ کی فیلڈ چوز کی تھی. میں نے ایسے نہیں کیا تھا کہ کنسلٹنٹ نے جو مجھے کہہ دیا بس وہ میں نے چوز کر لیا. جو مجھے جس میں کام تھوڑا سا آتا تھا اور جو پڑھنے میں مجھے مزہ آتا تھا میں نے وہی جو ہے وہ فیلڈ چوز کی تھی. اتنا کوئی چل بندہ ہو چکا تھا اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ کمیونٹی آپ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو میں اسائنمنٹس چیک کیے بغیر اپلوڈ کر دیتا تھا، نہ میں پلیجرزم چیک کرتا تھا نہ کچھ اور. تو وہ پہلے سمسٹر کے اندر میرا جو ہے وہ ایک اسائنمنٹ کے اندر فیل ہو گیا میں. وہ اس میں میرے 40 نمبر آ گئے، کیونکہ 100 میں سے 50 والا پاس ہوتا ہے. تو اسائنمنٹ میں میرے کم نمبر آئے تو مجھے جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ بڑا میں پریشان ہو گیا. لیکن قدرتی طور پہ میرا جو ہے وہ فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اگلے بار وہ اسائنمنٹ خود بنائی اور وہ 50 مارکس کی اسائنمنٹ تھی اور میرے 50 میں سے 50 مارکس خود آئے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ آ کے نا سٹارٹ میں سمجھ نہیں آتی کہ یار اسائنمنٹ بنانی کیسے ہے. تو اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اسائنمنٹ بنانی کیسے ہے تو آپ میری ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. آپ انسٹاگرام کے اوپر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار اسائنمنٹ بنانی کیسے ہے، پلیجرزم کیسے چیک کرنا ہے. اور کیونکہ پاکستان کی اور انڈیا کی پڑھائی اور یہاں کی پڑھائی میں کافی فرق ہوتا ہے. ہمارے وہاں پہ ایگزامز ہوتے ہیں، یہاں پہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں. اسائنمنٹس کے بیس کے اوپر ہی آپ کو جو ہے یہ جج کر رہے ہوتے ہیں. تو اسائنمنٹس آپ بنیں گی کیسے، اس میں مارکس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں. تو یہ آپ نے سمجھنے کے لیے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ٹیچر سے پوچھیں. اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر پوچھ سکتے ہیں کہ یار اسائنمنٹ بنانی کیسے ہے، یا اگر باہر سے بھی بنوا رہے ہیں تو کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کو جو ہے وہ بہترین قسم کی گائیڈ کر دوں گا. اور اب الحمدللہ بھائی کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب بھائی ہے اسپانسر جاب کی تلاش میں، جو ان قریب ابھی کیونکہ میرا آفیشیل رزلٹ آج کے دن آیا تو ابھی کیونکہ میرا جو ہے وہ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہی ہوں، لیکن میں نے ویزا اپنا چینج کرنا ہے. تو میں اس وجہ سے ابھی جو ہے وہ فل ٹائم مجھے ورک تو الاؤ ہے، لیکن ابھی اسپانسر جاب کی طرف جو ہے وہ میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ان قریب انشاءاللہ بھائی اسپانسر جاب لے کے آپ کو اسپانسر جاب کے بارے میں بھی جو ہے وہ مزید گائیڈ کرتا رہے گا. ایک چیز ساری باتوں کی ایک امپورٹنٹ بات، سب سے ضروری جو چیز ہے نا وہ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنی کمیونٹی ویسے دوست بنانے ہیں جو یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں. اگر آپ کمیونٹی اپنی ایسی بنائیں گے نا جو ان کا مقصد جو ہے وہ یہاں پہ صرف مزدور بن کے رہنا ہے، یہاں پہ صرف شفٹیں لگانا ہے اور وہ بیلنس کر کے نہیں چل رہے، یعنی پڑھائی کو اور ورک کو بیلنس نہیں کر کے چل رہے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. میں نے پہلے سیمسٹر میں ویسے ہی کیا اور میرے ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گئی. اب وہ اسائنمنٹ فیل ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پہ میرے بہت زیادہ کم نمبر نہیں آئے کہ مجھے جو ہے وہ پیسے دوبارہ دینے پڑے. تو میں نے الحمدللہ بعد میں اسائنمنٹس خود بنائی اور میں نے جو ہے وہ اچھے نمبر لے لیے. اب دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یار پیسے کمائیں، بہت ضروری ہے یہاں پہ پیسے کمانا، لیکن اپنی سکلز کو اپنی سرٹیفیکیشنز کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کریں، ساتھ ساتھ ان کو امپروو کرنا شروع کریں. اور اس ٹائم کے اوپر میں آپ کو صحیح بتاؤں نا تو پارٹ ٹائم جابز ان کے پاس اتنی کم رہ گئی ہیں نا کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آ گئے ہیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ فیلڈ کی جاب کی ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا ایسی جگہ پہ اپلائی کریں جہاں پہ جیسے ریسٹورنٹ میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ریسٹورنٹس میں ہی اپلائی کر رہے ہیں، گروسری سٹورز میں اور اس طرح کی جگہوں پہ. تو ایسی جگہوں پہ اپلائی کریں جہاں پہ کمپٹیشن کم ہے، جیسے کیئر ہوم والی سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں. کام تھوڑا سا گندا ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کریں گے. کیئر ہوم کی جابس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سٹارٹ میں آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا برا لگے لیکن آگے جا کے آپ کو اگر آپ کی میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے تو آپ کو بہت اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. باقی میں نے اسپانسر جابس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں، فیلڈ کی جابس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں انڈیڈ کے اوپر اور باقی جگہوں کے اوپر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. اور ایک بات بھائیوں میری آپ نے یاد رکھنی ہے جو اس پورے 1.5 سال کے اندر میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ٹینشن نہیں لینی. ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی حد تک ہو جاتی ہیں. اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. اس ملک کے اندر آپ نئے نئے آتے ہیں تو آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، آپ انجان رستوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور آپ بعض اوقات بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو سب سے ضروری چیز ہے اس ملک کے اندر کہ ٹینشن نہیں لینی، گھومنا پھرنا ہے، انجوائے کرنا ہے
اور جو رزق اور جو ڈگری اور جو آپ کے نصیب میں PR ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی صحت کا اور اپنے اللہ کا اور اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو آپ نے اس ملک کے اندر آ کے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی رنگینیوں میں بعض اوقات بندہ کھو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو بیلنس بہت ضروری ہے۔ باقی جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا، آپ کو جو PR ملنی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، جو آپ کی بس محنت کریں، کوشش کریں۔ باقی آپ اپنے جس بھی مذہب بھی آپ کو مانتے ہیں، جس کو بھی، اس کو یاد رکھیں اور اپنا کام جو ہے وہ فوکس کر کے کریں، باقی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہت شکریہ، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔